ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الکریم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کا شکر بھی ہے، احسان بھی ہے کہ اس نے جمعہ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنے اور اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کے ذکر کے لیے اور رشد و ہدایت کی خیر ڈالنے کے لیے زندگی کو اپنے اور اپنے حبیب کے احکامات سے منور اور روشن کرنے کے لیے ہمیں جمعہ المبارک کی ان ساعتوں میں اس اجتماع میں جمع فرمایا ہے. یہ اجتماعات جہاں رشد و ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، وہیں پر یہ اجتماعات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت دعا کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. جہاں یہ اجتماعات درس قرآن کے ذریعے، قرآن و حدیث سے ذریعے ہمارا تعلق تعلیمات الہیہ اور تعلیمات نبوی سے جوڑتے ہیں، وہیں یہ اجتماع ہمارا تعلق اللہ اس کے رسول کی ذات سے بھی جوڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور جہاں یہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، وہ جگہ، وہ مسجد صرف سجدہ گاہ نہیں رہتی، بلکہ رب کی رحمت سے بقعہ نور بن جاتی ہے اور اجڑی روحیں چین پاتی ہیں، بے چین دل قرار پاتے ہیں، دکھ سکھ والے بن جاتے ہیں، اور انسان دنیا و ما فیہا سے کٹ کر اپنے مالک کے در کا بھکاری بن کر جب بیٹھتا ہے تو پھر وہ کچھ عطا ہوتا ہے جو رب دینے والا جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا کیا چاہیے. ہمارے مضامین ربیع الاول شریف کے 3 جمعہ پر پھر میں نے میلاد النبی اور آقا علیہ السلام کی میلاد و بعثت پر گفتگو کی تھی، اور اس سے قبل ہمارے مضامین 5 نشستیں ہماری سورہ الحجرات پر ہو چکی تھی. آج اسی سورہ الحجرات کی 6ٹھی نشست کے طور پر ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں صحابہ اکرام رضوان اجمعین کا طرز عمل اور عاشقوں کا طرز عمل کیا رہا، اس پر گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے. پچھلے سے پیوستہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: جو مالک کریم و اکرم ہے، جو اللہ اکبر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اور وہی بڑا ہے. اس اکبر نے اپنے احمد کے لیے اور اپنے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خود ان کی بارگاہ کے آداب بتائے اور کہا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا پہلا ادب، اور اس آیت کی روشنی میں ترتیب سے آ جائیں تو دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنی آواز کو بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند مت کرو. اور اسی میں تیسرا ادب ترتیب میں آ جائے اور آیت میں آئے تو دوسرا ادب وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جس طرح تم آپس میں
رشتے دار محبت والے بے تکلفی سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، میرے محبوب کو ان رشتوں کے اندر ادب والا سمجھ کر نہیں بلانا۔ میرے محبوب کا ادب ان سے بہت وراء الورا ہے۔ بس ایک فرق ہے، میرا حبیب رب نہیں ہے، حقیقی معنی میں الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، مسجود نہیں ہے، معبود نہیں ہے، مگر مخلوق سے اعلیٰ ہے، اور رب کے بعد جو کچھ ہے رب نے اسے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ رب کے علاوہ سب کچھ حضور ہے، یہ رب نے اختیارات عطا فرمائے، اور کائنات ارض و سماوی کا سارا سامان اور اجرام فلکی سے لے کر کنکر تک، کنکر سے لے کر گھاس تک، گھاس سے لے کر جانور تک، جانور سے لے کے حشرات تک، حشرات سے لے کر حیوانات تک، حیوانات سے لے کر ملکوت تک، انسان جن تو شامل ہے ہی، اور ساری کائنات اگر کسی سے مستفید اور کسی سے خیر پاتی ہے اور جس کی طرف توجہ کرتی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ایسے میرے ذہن میں آیا، ساری کائنات رب کی طرف دیکھتی ہے، رب کی توجہ چاہتی ہے، آئے، اور رب کہتا ہے قد نرا، محبوب ہم تو تجھے ہی دیکھتے ہیں۔ یہ محبوب مکرم علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب ہے، تو فرمایا ان کو عام لفظوں سے نہیں بلانا، اور اگر تم لوگوں نے اس کا خیال نہ کیا، یعنی تم نے میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب کو نہ سمجھا اور اس کی حیا نہ کی، اور اس سے جو میں نے حکم دیا اس کے برخلاف چل پڑے، عموم بلایا عموم انداز میں، اور اتنا ادب رکھتے ہو جتنا محبوب کا باقی بڑوں کا رکھتے ہو، تو وہ ادب مصطفیٰ نہیں ہے، اور اس ادب کی انتہا صحابہ نے کر کے دکھائی۔ اب اس کے لیے جو ایسا کر گزرے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، یہ اس ایک عمل کی وجہ سے کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب کو ہلکا سمجھو اور اسے عمومی سمجھو اور اسے عام سمجھتے ہوئے اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسا عمل کر دیا، ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی بھر کے اعمال اللہ حبط کر دے گا، غارت کر دے گا، برباد کر دے گا۔ مالک عمل تو ایک کیا تھا تو پھر سزا دے دیتا یا کہہ دیتا کہ اتنا عمل اتنا عمل، کہا نہیں، پہلے تو عمل برباد کر دوں گا، زندگی بھر کے سجدے، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب کے مطابق بات نہ کی اور میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب کو ملوز خاطر نہ رکھا، اور میرے محبوب کی بارگاہ کے جب ادب کی بات آ گئی تو علم مصطفیٰ کا مقابلہ اپنے علوم سے کریں، یا آقا کی ذات کو عام سمجھا جائے، آقا کی شان کو عام سمجھا جائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کو سمجھا نہ جائے، اور ان چیزوں کی طرف پلٹ آئیں اور اسے باس و تمیز کا مرکز بناتے ہوئے یہ کہنا چاہیں کہ محبوب علیہ السلام کی شان میں غلو جائز نہیں، بس غلو کی ایک حقیقت ہے، حضور خدا نہیں، الہ نہیں، باقی جتنا بھی غلو شان مصطفیٰ میں کرو کم ہے، اس کو جتنا ذکر کیا جائے، جتنا بیان کیا جائے، جتنا اس پر زور دیا جائے کم ہے۔ رب بھی یہی چاہتا ہے، اور رب نے اپنے محبوب کا ذکر کر کے یہ سارا سمجھایا ہے، اور کہا اگر ایسا نہ کیا پہلے تو اعمال غارت ہو جائیں گے، اور اعمال غارت ہونے کے بعد دوسرا ایک اس سے بھی بڑی سزا ہے، اور وہ سزا یہ ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں دوں گا۔
آپ کہیں گے شعور نہ دینے میں سب بڑی سزا کیا ہے؟ بھئی وہ اسی ذوق میں ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، میرے اعمال بڑے اعلیٰ ہیں، میں تو بڑا متقی ہوں، میرے سجدے بڑے ہیں، میری بیانات بڑے ہیں، میرا علم بڑا ہے، میں لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں۔ مگر ہدایت والے میں اگر ہدایت مصطفیٰ اور حضور کی محبت، آقا علیہ السلام کی چاہت، حضور کی نسبت کی خیر نہ پائی گئی، اللہ فرماتا ہے پہلے تو اعمال غارت کروں گا، پھر شعور بھی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ شعور کا مطلب یہ ہے کہ اسے شعور مل جائے گا، وہ توبہ کر لے گا۔ رب چاہتا ہے جو میرے محبوب کی بارگاہ کا حیا والا نہ ہو، میں اسے توفیق توبہ بھی نہیں دیتا کہ وہ پلٹ کر میری طرف توبہ کر لے، میں اسے توفیق توبہ بھی چھین لیتا ہوں۔ وہ حشر کے میدان میں اسی عالم میں میرے پاس آئے گا، اعمال کے ڈھیر ہوں گے، نمازوں کے ڈھیر ہوں گے، درس کے ڈھیر ہوں گے، معاملات کے ڈھیر ہوں گے، مگر میں کہوں گا اس کو اس کے اعمال سمیت دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا مالک میرا قصور، میرے اتنے اعمال۔ رب کہے گا عمل تو ہے، روح نہیں۔ مالک روح کیا تھی؟ کہ روح تھی محبت و ادب مصطفیٰ۔ تم نے دیکھا نہیں میں نے نماز اپنی کہی، طریقے کے لیے کس کے در پر بھیج رہا ہوں؟ روزہ اپنے لیے رکھوا رہا ہوں، طریقے کے لیے کس کے در پر بھیج رہا ہوں؟ زکوٰۃ میرے لیے دینی ہے، در کس پر بھیج رہا ہوں؟ حج کس کے لیے کرنا؟ میرے لیے، طریقہ کس سے لینا ہے؟ معاملات کس کے لیے؟ میرے لیے، مگر طریقہ کس سے لینا ہے؟ حسن معاشرت میرے لیے، مگر طریقہ کس سے لینا ہے؟ اخلاق میرے لیے، مگر اخلاق کا طریقہ کس سے لینا ہے؟ سچ کا طریقہ میرے لیے، مگر سچوں نے سچائی کا طریقہ کس سے لینا ہے؟ باپ، میں نے تمہیں بنایا، اس کے حقوق ہیں، مگر باپ کے لیے دیکھنا کسے پڑے گا؟ سیدہ کائنات کے بابا کو۔ نانا دیکھنا ہے تو حسنین کے نانا کو دیکھو گے، تاجر دیکھنا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تجارت کو دیکھو، حکمراں دیکھنا ہے تو والی مدینہ کی ریاست کے تاجدار کو دیکھو، خاتم النبیین دیکھنا ہے، نبی بھی جس پر رش کریں۔ ایسی ذہن میں آیا رب نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، پیغمبر سب ہیں، مگر ان پیغمبروں میں 314 رسول ہیں، تو پیغمبر اور رسول کا فرق آ گیا؟ بولیں آ گیا تو فرق ڈالا ہے نا۔ اب پیغمبر سب ہیں مگر ان میں 314 رسول، یعنی 1,24,000 میں 314 برابر نہیں ہے۔ پھر ان 314 میں 5 اولو العزم، اور 5 اولو العزم کی بھی ترتیب ہے، حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر کے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 1,24,314 جیسے نہیں ہو سکتے، اور 314 5 اولو العزم جیسے نہیں ہو سکتے، تو جب ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو اگر 4 کی بات آئے تو 4 اکیلے مصطفیٰ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آقا ان سے بھی اعلیٰ ہیں، اور ان کی جہاں پر عزت اور شان جمع ہوتی ہے وہاں سے شان مصطفیٰ کی انتہا شروع ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں رب فرماتا میں شعور بھی نہیں دوں گا، اس لیے زندگی بھر اس شاخ کا طریقہ ہے۔ حضرت اقبال سے پوچھا، کہتے ہیں بمصطفیٰ کا دین کیا ہے؟ فرمانے لگے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمعوس، گر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ پوچھا ہے حضرت اقبال آپ نے دین کیا پایا، دین کی معرفت کیا ہے؟ کہ سارا دین معرفت مصطفیٰ ہے، سارا دین۔ اور اگر حضور کی معرفت نہ پائی، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اور حضور کے احکام و سیرت کو نہ پا سکے تو فرمایا تم میں ابو لہب میں کوئی فرق نہیں، ساری ابو لہبیت ہے۔ اور حضرت خواجہ غلام
فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو کہتی کچھ اور ہیں، ایسے مجھے سرائی کی یاد آ گئی، کوٹ مٹر شریف والے، وہ کہتے محمد محمد کریندے گزر گئی، عہد نال احمد ملیندے گزر گئی. اور پھر کہتے ہیں کسی نے کہا یوں بھی کہہ لیا جائے کہ محمد محمد کریندے گزر گئی، لباندے بنیرے چمیندے گزر گئی، کہ حضور کا نام لے تو 2 دفعہ چومتا ہے لب، چمیندے گزر گئی. اور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے لبھیدے گزر گئی. ہائے ہائے. اور حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، غلام فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں ادب رسالت کا تقاضا پوچھا کہ کیا ہے آج کے دور میں، تو انہوں نے اپنا ایک کیفیت پیش فرمائی. فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے یوں جبریل کو پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. یہ عاشقوں کی بات ہے. اب آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ثابت بن قیس جب یہ آیت اتری، آقا علیہ السلام نے پوچھا مجھے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا کئی دنوں سے، کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے زنجیر باندھ رکھی ہے اور بس روتے رہتے ہیں. اور پوچھا کیوں روتا ہے؟ تو پوچھا اس لیے روتے ہیں یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز اونچی ہے، تو شاید ان کی اونچی آواز کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی ہے، تو ان کے اعمال تو غارق ہو گئے. وہ کہتے ہیں میں نہ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں گا، نہ اونچی آواز میں بات کر سکوں گا، اور نہ میں بے ادبی کا مرتکب ہوں گا. یہ بات آئی، سرکار نے فرمایا اسے کہو وہ ایسا نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے، وہ تو جنتی ہے، شہادت کی موت اس کے منتظر ہے، وہ جنتی ہے، اسے کہو میرے پاس آئے. اس سے پھر یہ بات بھی پتہ لگی، کئی ذہنوں میں آتا ہے یہ اونچی اونچی آواز سے نعت پڑھتے ہیں، یہ آداب رسالت کے خلاف تو نہیں کہیں. کئی ذہن یہ بھی ڈالتے ہیں کہ اونچی اونچی آواز سے سلام پڑھتے ہیں. بھائی پہلی بات تو سن لیں، کوئی ہولی سلام پڑھے کوئی اونچی پڑھے، پڑھو صحیح یار، لڑتے کیوں ہو؟ پڑھو صحیح، لڑتے کیوں ہو؟ اور اگلی بات کہ ہم اونچی پڑھیں یا نیچی پڑھیں، اصل میں وجہ یہ ہے اگر صرف اونچی آواز کرنا مطلق حرام ہے تو پھر صحابہ تو حضور کی بارگاہ میں اذان بھی دیتے تھے، نعرے بھی لگاتے تھے، خطابات بھی کرتے تھے حضور کی موجودگی میں، پھر تو آواز بند ہو گئی. اس سے پتہ لگا وہ آواز، وہ بات جس سے آقا علیہ السلام کی ذات مطہرہ کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، وہ آواز حرام ہے. اس کے علاوہ جس میں شان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، شمائل مصطفیٰ، خصائل مصطفیٰ اور خصائص مصطفیٰ اور ذکر محمد مصطفیٰ جتنا بھی کثرت سے ہو جائے وہ کبھی بھی اس زمرے میں نہیں آتا. یہ ذہن میں رکھیں. اب یہ بات میں نے اس لیے کلیئر کر دی، صحابہ اس کے بعد جھک جھک کے حضور سے بات کرتے تھے، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کا ایک اور مقام پر ادب سکھایا، اور وہ سورہ بقرہ کا آیت نمبر 104 ہے. سورہ بقرہ کا اللہ نے کیا شاندار ادب سکھایا ہے. یہاں تو کہا تھا نا آواز اونچی نہ ہو، اور کہا تھا کہ ویسے نہیں بلانا جیسے آپس میں بلاتے ہو، اور اب بتا رہا ہے بلانا کیسے ہے. لفظ بھی اللہ عطا فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب کے لیے لفظ، کن لفظوں سے محبوب کو پکارنا ہے، کیسے بلانا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 104 کا شان نزول یہ ہے، آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر راعینا نہیں کہنا.
صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تو آپ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ راعینا، ہم پر رعایت فرمائیں. بدبخت یہودی منافق گستاخ وہ اس کا معنی بدل کر اس لفظ کو بدل دیتے اور اس میں کمی کرتے. اللہ رب العزت کو گوارا نہ ہوا. اللہ نے اپنے محبوب کے دفاع اور صحابہ کو کیا فرمایا؟ اب لفظ بھی رب بتا رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی ہے؟ خالی مخلوق ہوتے تو اتنے عذاب رب نے بتایا. اسی لیے کہتے ہیں کہ رب بتا رہا ہے اللہ کریم کہ لوگوں سن لو، میں نے بنایا مخلوق ہے مگر ہمیشہ اسے اپنے ساتھ جوڑ کر بتایا محبوب ہے. میرا کریم محبوب ہے میرا، اس لیے ہر ذکر میں میں نے اپنے ذکر کے ساتھ محبوب کو جوڑ کے رکھا ہے. کلمے کی بات آئے تو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ محبوب کے ذکر کو جوڑا ہے. اذان کی بات آئے ذکر کو جوڑا ہے. اطاعت کی بات آئے ذکر کو جوڑا ہے. محبت کی بات آئے ذکر کو جوڑا ہے. اتباع کی بات آئے ذکر کو جوڑا ہے. ادب کی بات آئے ذکر کو جوڑا ہے. شاعت کی بات آئے ذکر کو جوڑا ہے. عطا کی بات آئے ذکر کو جوڑا ہے. معصیت کی بات آئے ذکر کو جوڑا ہے. نافرمانی کی بات آئے ذکر کو جوڑا ہے. حکم کی بات آئے ذکر کو جوڑا ہے. مال غنیمت کی بات آئے ذکر کو جوڑا ہے. کہ میں نے اپنے ذکر سے اپنے مصطفیٰ کو جدا کر کیا ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو فرمایا لا تقول راعینا، راعینا نہیں کہنا. اچھا مالک کیا کہنا ہے؟ قول انظرنا، ہائے ہائے ہائے، بلکہ کہنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں. ہائے ہائے، یہ اللہ نے بتایا ہے، یہ اللہ نے سمجھایا ہے، یہ حکم مالک نے اتارا ہے جسے نہ کوئی مجبور کر سکتا ہے نہ زبردستی کر سکتا ہے. اس نے فرمایا ہے انظرنا. تو یہ انظرنا کا لفظ صرف صحابہ کے لیے تھا. یہ آیت منسوخ تو نہیں ہوئی، ختم تو نہیں ہوئی کہ یہ آیت صرف صحابہ کے لیے اگر تو منسوخ تھی تو اس کا پھر کوئی ناسخ بھی ہوگا کہ اللہ نے کہا ہوگا کہ صحابہ کے لیے. آج بھی عطائے مصطفیٰ ویسے ہی ہے اور آج بھی نظر مصطفیٰ ویسے ہی ہے. بس ہم میں کمی ہے کہ جس کو اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کس کو کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. آج بھی عطائے مصطفیٰ ویسے جاری ہے. اور فرمایا انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. اب ایک سوال آ جاتا ہے، وہ تو حضور کی حیات میں تھا تو وصال کر گئے تو اس کے بعد سوال آیا نا ذہن میں. اب اس کا جواب ایک ہی حدیث سے دے دیتا ہوں، توجہ سے سننا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے گزرے. جب گزرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو بول اور پیشاب کے چھینٹے تھے اس سے احتیاط نہیں کرتا تھا. یعنی بہت بڑی باتوں سے عذاب نہیں ہو رہا، اللہ کی پکڑ ہے نا، جہاں مرضی پکڑ لے. اس لیے ہمیشہ اس سے اس کا فضل مانگو، رحمت مانگو، خیر مانگو. رب سے کبھی انصاف نہیں مانگتے، اس کا انصاف آ گیا تو پتہ نہیں کیا پکڑ ہو جائے. ٹھیک، اب یہ معاملہ ہوا. اور دوسرے پر کا یہ چغلی کرتا تھا، یعنی لوگوں میں لڑائی ڈلوانے کے لیے سچ کے نام پر پھوٹ ڈالتا تھا، چغلی کرتا تھا. اس لیے اس کا انجام یہ بنا ہے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شاخیں منگوائیں، دونوں کی قبروں پر رکھ دی، لگا دی. فرمایا جب تک یہ سرسبز رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، تب تک مالک ان کے قبر پر عذاب میں تخفیف
رکھے گا۔ اب میرا سوال ہے، قبر کتنی بڑی ہوگی، قبر کے نیچے مردہ ہوگا، قبر کی مٹی کتنی زیادہ ہوگی، اور اس کے نیچے پھر پتھروں کا دور ہے، پتھر پڑے ہوں گے، تاجدار کائنات پتھروں سے نیچے تک دیکھ سکتے ہیں، یہ نظر مصطفیٰ ہے، تو کیا آج بھی اپنے نظار اقدس سے اپنے امتیوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ میں نے تو استدلال دیا ہے، اور اس پر بھی دلیل دیتا ہوں، اس پر بھی دلیل دیتا ہوں۔ کیسے تکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اچھا سوال یہ ہے، قبر کی زیارت کی شفاعت حضور کی ملی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قبر کی زیارت ملی اتنا ثواب ہوگا، اتنے جزا ہوگی، ہاں نہیں، زیارت قبر کی، شفاعت مصطفیٰ کی، اور شفاعت اسی کی کریں گے نا جسے پہچانتے ہوں گے، شفاعت اسی کی کریں گے جسے پہچانتے ہوں گے۔ تو کیا بتایا جو مجھے سمجھ لگی ہے اپنے شیوخ کے صدقے، وہ یہ بات ہے، اپنے شیخ کے صدقے وہ یہ بات ہے کہ من زار قبری، حضور نے فرمایا امتی، آنے والے دور کے امتی سن لے، تو نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، اس لیے تیری شفاعت میں اس وقت کروں گا جب سارے اعمال تیرے ختم ہو جائیں گے، تب میں مالک سے کہوں گا مالک میرے در کا منگتا تھا، مہمان تھا، تو میرے مہمان کو دوزخ میں ڈالے گا؟ یہ میں نے اشارہ دیا آپ کو صرف، اور قرآن میں آیا، حدیث میں آ گیا، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور رزق دیا جاتا رہے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فالنبی حی ویرزق۔ یہ میں نے آپ کو سب چند باتیں پیش کی ہیں اداب رسول کی، مجھ پہ نظر کرم فرمائیں، اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین کس طرح سے آقا علیہ السلام کا ادب اور احترام کرتے، اس کا منظر ایک دیکھیں، اور آقا سے محبت کا انتہا کرتے۔ یاد رکھیں اصول امامت یہ ہے، امام کے پیچھے جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اجر میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، مگر کچھ صحابہ نماز میں بھی دائیں بائیں کھڑے ہوتے، کیوں؟ تاکہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ سکیں، ایسے حضور کے چہرے کو دیکھیں۔ اب اس منظر نامے میں نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا کہ ایسے کھڑے ہو، صحابہ کھڑے ہوتے اور ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھتے، جس کو اقبال کہتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ان کی بات ہی کچھ اور ہے، اور پھر کہتے ہیں سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ بندے رب سے مانگنا ہے تو صدیق اکبر جیسا سوز مانگ۔ کیا سوز تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے بابا جان جب تاجدار کائنات کی صحبت سے گھر آ جاتے تو گھر آ کر اپنے بستر پر سوتے نہیں تھے، جیسے بن پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، بس ابو جی وقت پاس کرتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں، اور چہرے پر بشاشت نہیں فکر مندی رہتی تھی، اور صبح اٹھ کر جب تاجدار کائنات کی بارگاہ میں چلے جاتے تو چہرہ حشاش ہو جاتا حضور کو تک کر، ایسے لگتا تھا جیسے ان سے اتنا بھی وصال مصطفیٰ ہجر مصطفیٰ برداشت نہیں ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ اور سوز علی، مولا علی کا سوز کیا ہے، کیا محبت ہے۔ دیکھیں نا عصر کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں سر مبارک، اور عصر کی نماز کا وقت گزر گیا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور آقا علیہ السلام کے رخسار پر آئے، دیکھا علی کیا بات ہے، یا رسول اللہ نماز عصر، فرمایا پڑھ لو۔
جیسے سوالی نظروں سے کہا ہو آقا آپ کی خدمت میں تھا، اب بھی قضا پڑھوں؟ قضا پڑھوں؟ آقا علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر دیے، فرمایا اے اللہ، علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں مصروف تھا۔ لوگوں، آقا علیہ السلام کا سر اقدس مولا علی کی گود میں تھا، حضور کے لیے لیٹے تھے، حضور لیٹے ہوئے تھے تو ادب میں اٹھ نہیں رہے تھے، اب اس میں اللہ کی اطاعت کا ذکر کہاں آ گیا؟ حضور نے کہا نہیں، میں کس کا محبوب ہوں؟ تو رب کی اطاعت میں اور محبوب میری اور تیری اطاعت میں محبوب تھا، مشغول تھا علی۔ مالک کے قریب سورج کو واپس پلٹا ہے۔ اب حدیث میں ہے رد الشمس کا میں نے مقام دیکھا ہے، وہ اس رد الشمس پر حضور نے ایسے دعا کی تو ایسے حضور نے جب اشارہ ایسے کیا، ایسے لگا جیسے ڈوریوں کے بل کھینچ کر سورج پلٹ آیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے سورج سجدے میں جاتا ہے پھر طلوع ہوتا ہے دوسری جانب۔ مجھے لگتا ہے میرے شیخ فرماتے وجہ یہ تھی، رب نے کہا اے سورج آج تیرے سجدے کی نہیں، علی کی عصر کی نماز کی بات آ گئی ہے، اس کی ضرورت، اس کو ہم نے چاہا ہے کہ وہ بندگی کرے، اس لیے مصطفیٰ کریم کے کہنے پر واپس پلٹ جا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار۔ یہ دیکھیں کیا عشق کا مقام عطا ہوا، کیا محبت ہے، کیا چاہت ہے۔ اب فرمایا آقا علیہ السلام کی محبت کے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو آتے دیکھ رہے ہیں حالت جنابت میں، غسل فرض ہے، آقا کو آتے دیکھا تو چھپ گئے اور چھپ کے دوبارہ حضور پہنچ گئے مسجد نبوی شریف میں، تو پھر غسل کر کے پھر گئے اور اپنا ہاتھ پھر بوسہ لیا حضور کے ہاتھوں کا اور عرض کی یا رسول اللہ، میں اس وقت مجھ پر غسل واجب تھا، مجھے شرم آتی تھی ان ہاتھوں سے آپ سے ہاتھ ملاؤں۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں ایسی بات نہیں آئی۔ یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ مکتبہ عشق کے دستور نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ایک اور صحابی ہیں تیر کمان، آقا علیہ السلام نے انہیں تیر کمان عطا کی تھی، یہ کمان میری تمہارے پاس کہ تحفہ دے رہا ہوں ان کی شجاعت پر، اور وہ کہتے ہیں میں نے کبھی بے وضو حضور کی کمان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ادب کس نے سکھایا؟ اب آخر پر دو باتیں، اونٹ بھی حضور کا احترام کریں، درخت بھی حضور کا اہتمام کریں، اور وہ درخت جو حضور کا احترام کریں آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ جب آقا علیہ السلام بحیرہ رائب جب ملاقات ہوئی تو جب اس تجارتی قافلے میں گئے تو جس درخت کی چھاؤں میں حضور نے چند لمحے قیام کیا تھا، آج بھی جارڈن کے باؤنڈری اور شام کی باؤنڈری کے اوپر وہ درخت، پستے کا درخت آج بھی قائم اور دائم ہے، جہاں پر چند لمحے میرے مصطفیٰ نے ٹیک لگائی تھی اور ادب رسول میں جھکا تھا۔ آؤ لوگوں، صحابہ کا یہ مقام ہے، بس اختتام کر رہا ہوں اور اسی مضمون کو آگے چلاؤں گا صحابہ کے اور آداب کے براہ راست واقعات کی طرف، اور بتانا چاہتا ہوں کہ تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ اور پھر اقبال کہتے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرے قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ لوگوں اپنے آپ کو حضور کے عشق و ادب کے تعلق میں جوڑ کے رکھو، اسی میں خیر اور برکت اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔